دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولی قلب حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات مل کے بلند آواز پر۔ ماشاءاللہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے موالیان حیدر کرار کا۔ جو پاک بی بی کا حق سمجھتے ہیں وہ صلوات بلند آواز میں پڑھیں، جو حق نہیں سمجھتے بے شک وہ صلوات اس سے بھی بہت بڑی صلوات اس امام کی آمد کے لیے جس کی صدارت آج کی مجلس میں موجود ہے۔ بلند آواز میں صلوات۔ سید اجڑ کے بھی عطا کرتے ہیں، موقع ہے سیدوں کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ آئندہ سال اس دن تک کے لیے جتنا زیادہ رزق اپنے بچوں کے لیے اپنے امام سے مانگنا چاہتے ہیں، نیتاً اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سال مل کے پڑھیے گا۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ سرگودا ہے اور سخی شاہ زمان بادشاہ لجپال بادشاہ کے ہاتھوں کا نصب شدہ علم ہے اس بارگاہ میں، اسی دروازے کا میں نوکر ہوں۔ میں تو اس بزم کا حصہ ہوں، میرے مہمان تشریف فرما ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں تو گھر کا بندہ ہوں اور ان کی پیش خوانی کے لیے میں چند لمحے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وقت کے اندر اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے۔ مہاتمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود بھی مہاتمی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ ایک گھنٹہ پڑھے تو پھر ہی کوئی خیرات ملے۔ علم والا چاہے تو وہ 4 مصروں میں بھی اتنا عطا کر دے کہ 7 مصروں میں عطا نہ۔ نہیں نعرہ لگانا ہو تو طبیعت کرے تو لگا لیا کریں، یہ جب دل نہ چاہے تو بے شک نہ لگایا کریں، کیونکہ ڈھیلی ڈھالی عبادت سے جو ہے وہ مطلب شک کی عبادت سے یقین کی نیند جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ میں عباس علمدار کے نام سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کون عباس دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے۔ بہت بڑے باپ کے بہت بڑے فرزند تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات گھریلو بھی ہیں اور بڑے صاحب عزت ہے، مولانا عزت عطا فرمائیے۔ 4 مصرے بابا جی آپ کی نظر دعا لینے کے لیے کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ اگر بات اچھوتی ہو بیٹھ کے جی چاہے سننے کو تو بیٹھ کے سنیے گا، کسی کا اگر من چل جائے اور وہ جبریل کے پر لے کے آس پہ اڑنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ شرم نہ محسوس کرے علی کی بنا میں۔ میں نے کہا دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے، یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے؟
سرگودا کی سرزمین ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، دریا کو موج، موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے، یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے، خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا ہے۔ بولو نا سائیں جمال کی نگری میں کلندر کا اتنا ڈھیلا ڈھالا نعرہ وقت گوارے میں نہیں ہے، مجھے بارہ ہی نہیں ہے، جو کلندر کا کھاتا وہ نعرہ لگا، جو نہیں کھاتا اپنی داد اپنے گھر میں لے جائے۔ دم دم زغیلال کلندر، توجہ ہے، بہت ہی ٹائم نہیں ہے، مہربانی ہے۔ توجہ ہے، نوکری شروع کی جائے۔ بابا جی مصائب کا ایک آسمان، ایک تاریخ ہے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے شیعہ قوم کی، وہ میں فضائل میں بھی اپنی ڈیوٹی تمام کر دوں گا۔ اس مرتبہ جو 13 رجب پہ نیا کلام مجھے مولا کی بارگاہ سے ملا ہے، سرگودا میں تو نہیں میں پڑھ سکا، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، یہ کون آ گیا ہے خدا کے مکان میں؟ یار کیا کہنے ہیں، سرگودا واقعی سلام ہے تجھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے کہا 13 رجب، آپ بھی میرا ساتھ دیں گے، 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، یہ کون آ گیا ہے خدا کے مکان میں؟ یہ کون آ گیا ہے خدا کے مکان میں؟ یہ کون آ گیا ہے؟ دیوارے نہ بولے سیدوں کی نوکری لے گی، یہ کون آ گیا ہے خدا کے مکان میں؟ اللہ نے اپنے گھر کا اسے قبضہ دے دیا، تجھ کو علی گوارا نہیں ہے اذان میں۔ مل کے بولو حیدر حیدر، ہاں ورد کرو، ہاں بولو، ہاں اچھا بولو، جاؤ بولو، بولو، ضمیر کی آواز ہے، ہاں احسان نہیں ہے، ہاں توجہ ہے۔ اچھا بڑی بڑی دھمالیں لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک رنگ میں سنانے لگا ہوں، اگر چھلک کے آسمان پہ نہ چلے جاؤ تو پھر مشاہدیوں کا نوکر نہ کہنا۔ میں نے کہا کلندر لال تیری دھمال غموں کی ڈھال نبی کی آج میری لجپال رہے ہرا۔ تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے، نعرہ ایسا سناؤ پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے۔ توجہ ہے، مہربانی ہے، آسمان پر 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، تھکے تو نہیں ہے؟ 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں، یہ کون آگے آئے خدا کے مکان میں؟ اللہ نے اپنے گھر کا اسے قبضہ دے دیا،
تجھ کو علی گوارا نہیں ہے. اذان میں سرگودا ہے, یہاں سے نہ آواز اٹھی پھر کہیں سے نہیں اٹھے گی. میں نے کہا تیری نماز کیا ہے علی کو نکال کے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے کہا 13 رجب کی کیا جیالے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا علی کی ولا کے مستانے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں, یہ کون آ گیا ہے خدا کے مکان میں؟ تجھ اس کا اللہ نے اپنے گھر کا اسے قبضہ دے دیا, تجھ کو علی گوارا نہیں ہے اذان میں, اور تیری نماز کیا ہے علی کو نکال کے, جبکہ علی کا نام ہے شامل قرآن میں. توجہ, واہ واہ, بولو. بابا جی سر وقت کم ہے, توجہ ہے. اچھا اچھا, کیا آپ نے محفل کو عرش اولا پہ پہنچا دیا؟ اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے, علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا, علی بغیر کسی پہ, علی بغیر کسی پہ, علی بغیر کسی پہ. تو کلندر ہو, سکندر ہو, نبی ہو, پیغمبر ہو, سائنسدان ہو, ٹیچر ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مانتا ہو, نہ مانتا ہو, علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے, علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. ہاں, تجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے, بول. ہاں ہاں بولو, پتہ چلے علی گڑھ. آسمان تک آواز آئے. ہاں لکھنا ہے آپ نے, میں پھر پڑھ دیتا ہوں. تیری نماز کیا ہے علی کو نکال کے, جبکہ علی کا نام ہے شامل. میرے دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام ہے, مولا کی قسم ہے میری اتنی وقات نہیں ہے جتنی آپ نے محبت دی ہے. جبکہ علی کا نام ہے شامل. جی دعا کے لیے, جبکہ علی کا نام ہے شامل. قرآن میں ایک بات کرنے لگا, فتویٰ نہ لگانا. آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں جی, آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں جی ہاتھ بٹانے کو مرتضیٰ. تیری جیولری کی دکان ہے یا کسی آفس میں بیٹھتا ہے, جہاں پہ بھی ہے, اس میٹیریلسٹک دور میں نوید عباس بڑے وثوق سے تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آ سکتے ہیں جی ہاتھ بٹانے کو مرتضیٰ. آ سکتے ہیں جی, بسم اللہ, مہربانی, آ سکتے ہیں جی. میں انہیں استقبال کرتا ہوں پنجتن پاکن کا آنا, قبول فرمائے. توجہ ہے, 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں, سرگودا میں ضائع ہو گیا تو پھر ضائع ہے. ہاں, 13 رجب کی دھوم مچی ہے جہان میں, یہ کون آ گیا ہے خدا کے مکان میں,
اللہ نے اپنے گھر کا اسے قبضہ دے دیا. تجھ کو علی کا وارہ نہیں ہے اذان میں, تیری نماز کیا ہے علی کو نکال کے, جبکہ علی کا نام ہے شامل قرآن میں. آ سکتے ہیں جی ہاتھ بٹانے کو مرتضیٰ, میسم سا کوئی مال تو رکھو دکان میں. سرگودا مولا سے مولا تمہیں سلامت رکھے, نظریں بس سے بجائے, دونوں ہاتھ پر لے رہے دم 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 الہی کلندر. توجہ ہے, توجہ ہے, واہ واہ, آپ کو سلام. جی پھر پڑھ دیتا ہوں, جی پھر پڑھ دیتا ہوں. جو دوبارہ سننا چاہتا ہے وہ دوبارہ نعرہ سنائے اتنا بلند کہ میرا دل خوش ہو. ایمان ہلا دو, ہاں منکر کا کلیجہ جلا دو, ہاں پتہ چلے علی والے ہیں, ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے, نوکری پسند آ رہی ہے, آپ نے تو عرش اولیٰ پہ پہنچا دیا. واللہ بھائی امام حسین علیہ السلام, مجھے اتنی توقع ہی نہیں تھی جتنی آپ نے محبت دی ہے. بی بی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بس ختم کر دی میں نے بات. بابا جی یہ جو آج کی شب ہے, یہ جو آج کی شب ہے, اس شب کا ایک واقعہ پڑھنے لگا ہوں. تاریخ دان ہے آپ بیٹھے, اس شب کا خیبر فتح کر کے خیبر فتح کر کے علی اپنے گھر میں آئے. کیسے آئے؟ بس فضائل پہ اہتمام. دائیں ہاتھ میں رہوار, بائیں جانب میان میں ذوالفقار. چلتے چلتے صحن میں داخل ہوئے, رہوار کو صحن بطول میں کھلا چھوڑ دیا, ذوالفقار کو لا کے جناب فضہ کے کمرے کے ساتھ ایک طاق تھا وہاں پہ رکھ دیا, بلکہ یوں کہوں کہ امامت نے قیامت کو سلا دیا. یار کیا عارف مجمع ہے, کیا عارف مجمع, کیا عارف مجمع. بابا امامت نے قیامت کو, بابا جی امامت نے قیامت کو, آپ کے سننے کو سلام ہے, امامت میں بھی موتی لے کے آیا, امامت نے قیامت کو سلا دیا. علی اندر چلے گئے, یا علی کے رہوار نے مچل کے بطول کے صحن میں چلنا شروع کیا. ذوالفقار نے کنکھیوں سے اس کو رہوار کو نخرے کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. ذوالفقار مچل کے کہتی ہے میرے سامنے اتنا اکڑ کے مت چلا کر, کیونکہ میں تجھ سے رتبے میں افضل ہوں. اللہ نے میری شان میں آیت بھیجی ہے, اللہ میری شان میں آیت بھیج کے کہتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے اور رسولوں کی مدد چھپ چھپ کے کرتا ہے. علی کے گھوڑے نے ذوالفقار کی یہ بات بڑی خاموشی سے سنی. اس کی بات جب مکمل ہوئی, رہوار نے بالوں کو جھٹکا دیا. رہوار بطول کے صحن میں فضہ کے طاق کے قریب آ کے, رہوار کے قریب تلوار کے قریب آ کے رہوار کہتا ہے اگر اللہ نے تیری شان میں آیت بھیجی ہے تو اللہ نے میری شان میں بھی کوئی کمی نہیں کی. اللہ میری قسم کھا کے کہتا ہے فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا, مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی جب وہ دوڑتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے کیا ماحول بن گیا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے, توجہ ہے. اس نے کہا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی جب وہ دوڑتے ہیں. ہائے, یہ کہہ رہی ہے مائیں عظیم. رہوار کہتا ہے مائیں عظیم, وہ کہتی میں بڑی, یہ کہتا ہے میں بڑا. اتنی دیر میں صحن عصمت کا دروازہ کھلا. اندر سے وہ بی آئی جس کے متعلق میں استاد محترم سید محسن نقوی شہید علی مقامہ لکھتے ہیں کہ فضہ جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی, جبریل امی کو بھی اجازت نہیں ملتی.
اس بی بی نے کہا خاموش کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ذوالفقار نے کہا میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ میں تجھ سے رتبے میں بلند ہوں۔ راہبار کہہ رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں میں تجھ سے رتبے میں بلند ہوں۔ بی بی نے کہا آپس میں نہ جھگڑو، میں جج بن کے فیصلہ کر دیتی ہوں، تم اپنی اپنی دلیلیں دے دو، میں فیصلہ کر دوں گی کون بلند ہے، کون پست ہے، کون اعلیٰ ہے، کون ادنا ہے۔ اور زہرا کی کنیز کی کچہری لگ گئی، ادھر کرسی لگ گئی، اور جیسے عدالت میں دو وکیل پیش ہوتے ہیں کہ دو کٹہرے لگ گئے، ایک وکیل ادھر کھڑا ہے، ایک وکیل ادھر کھڑا ہے، جج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر راہبار ہے، ادھر ذوالفقار ہے۔ بی بی نے کہا تم نے اپنی فضیلتیں گنوانی ہے، تمہاری فضیلتیں سن کے میں فیصلہ دوں گی کون بلند ہے کون کم ہے۔ بی بی نے دائیں طرف راہبار کو دیکھا، پھر تلوار کی طرف دیکھ کے بی بی نے کہا بسم اللہ۔ تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر ہے۔ آئے ہائے ہائے، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر۔ کہتی ہے چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے گھر، چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر، میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر۔ تڑپ کے کہتی اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کی مانتی ہوں میں سلمان کی طرح۔ توجہ بھئی کیا کہنے، بس خط آسمان تک بولو، توجہ ہے، بس جلدی جلدی، بس میں ممبر دینے لگوں۔ لفظ عجیب ہے، اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کی مانتی ہوں میں، آپ سے بھیک مانگ کے چند لمحے، مالک کی مانتی ہوں میں سلمان کی طرح۔ راہبار نے بات سنی، مسکرا کے کہتا ہے مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر۔ مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر۔ مانا کہ جبرائیل بچاتا ہے اپنے پر، میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر۔ مانا کہ تو ہے نکلی ہوئی سلسبیل سے، میں نے حیات پائی ہے عصمت کی جھیل سے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، توجہ ہے، توجہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، بس 2 منٹ دو اور سلام کرنے لگا ہوں۔ راہبار تلوار کے قریب آ کے کہتا ہے اتنا غرور نہ کر، میں چیک کرنے لگا ہوں کون کون میرے ساتھ ہے۔ تڑپ کے کہتا ہے بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ۔ کیا ہی کہنے ہیں آپ کے ہیں، بچپن جمع ہوا ہے، ذاکری کی سرزمین ہے اور پھر یہاں مولنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے بچپن جمع، راہبار کہہ رہے ہیں بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ، پلتا ہے دین جس جگہ اس انجمن کے بیچ، نشو و نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ، کھیلا ہوں کتنے سال حسین و حسن کے بیچ۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، کھیلا ہوں کتنے سال، تھک گئے ہیں تو میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، ان کا بھی وقت ضائع نہیں کرتا اور آپ کا بھی نہیں کرتا، لیکن اگر دل ہے سننے کو، کہتے بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ، پلتا ہے دین جس جگہ اس انجمن کے بیچ، نشو و نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ، مچل کے کہتا ہے کھیلا ہوں کتنے سال حسین و حسن کے بیچ، بطول کے سین کا چکر لگا کے ذوالفقار قریب آگے کہتا ہے تیری جگہ ہے صرف علی کی میان میں۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں، دیکھو دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کہتا تیری جگہ ہے صرف علی کی میان میں، گھر میں مجھے حسین رکھے درمیان میں۔
ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، توجہ ہے. گھر میں مجھے حسین رکھے، گھر میں مجھے حسین رکھے، درمیان میں مسکرا کے کہتے اتنا غرور نہ کر، میں زندگی لکھ کے دے دوں اس کے پاس جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، پھر وہ خاموش ہو جائے. اتنا بولو گے جتنا بطول چاہتی ہے. مچل کے کہتے اتنا غرور نہ کر، نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے. بابا جی مصرے آخری مصرے. ہاں نہیں توجہ ہے. کہتا ہے نازل ہوئی ہے تو، نازل ہوئی ہے تو، نازل ہوئی ہے تو. کوئی ہوگا جو اب نہ بولے. کہتا ہے نازل ہوئی ہے تو. سخی مجھے توفیق عطا فرمانا میں سمجھا سکوں. یہ کہتا ہے نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے، دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے.